بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصل چہارم زکوٰۃ میں ایک اور سوال اور اس کا جواب. یہ وہ سوالات ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے 40s 50s اور 60s کے دورانیے میں پوچھے گئے تھے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تشفی بخش جوابات دیتے تھے. آج کا جو سوال ہے اس کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے. سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس سلسلے میں عورتوں، نابالغوں، قیدیوں، مسافروں، فاطر العقل افراد اور مستأمنون یعنی غیر مسلم ملک میں مقیم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، وضاحت سے بیان کیجیے. جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عاقل اور بالغ مسلمان مرد و زن اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی ادائیگی کے وہ خود ذمہ دار ہیں. نابالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے. ایک مسلک یہ ہے کہ یتیم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے سن رشد کو پہنچنے پر اس کا ولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتا دے، پھر یہ اس کا اپنا کام ہے کہ اپنے ایام یتیمی کی پوری زکوٰۃ ادا کرے. تیسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کاروبار میں لگایا گیا ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں. چوتھا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس کو ادا کرنا اس کے ولی کے ذمے ہے. ہمارے نزدیک یہی چوتھا مسلک زیادہ صحیح ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے الا من ولی یتیما لہ مال فلیتجر فیہ ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ. خبردار جو شخص کسی ایسے یتیم کا ولی ہو جو مال رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور اسے یوں ہی نہ رکھ چھوڑے کہ اس کا سارا مال زکوٰۃ کھا جائے. اس کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلاً، ایک حدیث دوسری طبرانی اور ابو عبید نے مرفوعاً نقل کی ہے اور اس کی تائید صحابہ اور تابعین کے متعدد آثار اور اقوال سے ہوتی ہے جو حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین میں سے مجاہد، عطا، حسن بن یزید، مالک بن انس اور زہری سے منقول ہیں. فاطر العقل لوگوں کے معاملے میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے نزدیک قول راجح یہی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مجنون کے ولی کے ذمے ہے. امام مالک اور ابن شہاب زہری نے اس رائے کی تصریح کی ہے. قیدی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو کوئی اس کے پیچھے اس کے کاروبار یا مال کا متولی ہو وہ اس کی طرف سے جہاں اس کے دوسرے واجبات ادا کرے گا زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. ابن قدامہ اس کے متعلق اپنی کتاب المغنیٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر مال کا مالک قیدی ہو جائے تو زکوٰۃ اس سے ساقط نہ ہوگی، خواہ قید اس کے اور اس کے مال کے درمیان حائل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کیونکہ اپنے مال میں اس کا تصرف قانوناً نافذ ہوتا ہے. اس کی بیع، اس کا ہبہ اور اس کا مختار نامہ سب کچھ قانوناً جائز ہے. مسافر پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا. اس کا سفر اسے زکوٰۃ کا مستحق بناتا ہے اور اس کا مالدار ہونا اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے. پاکستان کا مسلمان باشندہ اگر کسی غیر ملک میں مقیم ہو تو اس پر زکوٰۃ اس صورت میں عائد ہوگی جبکہ اس کا مال یا جائیداد یا کاروبار پاکستان میں بقدر نصاب موجود ہو. کسی مسلمان مملکت کا مسلمان باشندہ اگر پاکستان میں مقیم ہو اور یہاں اس کے پاس مال یا جائیداد یا کاروبار بقدر نصاب ہو تو اس سے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی. رہا وہ مسلمان جو غیر مسلم حکومت کی رعایا ہو اور پاکستان میں رہتا ہو تو اسے ادائے زکوٰۃ پر مجبور نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ بخوشی دینا چاہے، اس لیے کہ اس کی آئینی حیثیت اس حکومت کی غیر مسلم رعایا سے مختلف نہیں ہے. سورہ انفال میں آتا ہے کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ترجمان القرآن 1950.